بہت سارے لوگ اپنی نااہلی کو، اپنی کم عملی کو، عمل نہ کرنے کو جب انہیں توجہ دلائی جائے تو اس مسئلے کو تقدیر پر ڈال دیتے ہیں کہ ہماری قسمت میں اللہ نے لکھا ہوا یہی ہے، اس لیے ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ان سے کہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزہ کیوں نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے، فلاں نیک کام کیوں نہیں کرتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا لکھا ہی ایسا ہے تقدیر کے اندر، تو اس لیے ہم یہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اپنی کمزوری کو، اپنی نااہلی کو، اپنے گناہ کو اللہ کی طرف ڈال کر کے جو ہے نا وہ اس اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میں ذمہ دار نہیں ہیں، ہماری غلطی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جب لکھا ہی ایسا ہے تو ہم یہی کام کرتے رہیں گے، ہماری اپنی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو شبہ ہے یہ کوئی نیا شبہ نہیں ہے، قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا ہے۔ مکہ کے مشرکین سے متعلق اور دیگر لوگوں سے متعلق جب ان کو بتایا جاتا، اللہ کے حبیب بتاتے کہ تم لوگ گمراہی میں ہو، شرک میں ہو اور تم ٹھیک راستے پر آ جاؤ، تو کہتے تھے کہ اللہ نے لکھا ہی ہمارے لیے گمراہی ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو ہم لوگ کبھی شرک کرتے ہی نہ۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے بارے میں لکھ ہی یہ دیا ہے اور اب اللہ نے چاہا نہیں ہے کہ ہم لوگ شرک نہ کریں، تو ہمیں اللہ کی چاہت ہی ہمارے بارے میں یہ ہے، تو ہم لوگ شرک کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ مشرکین کا اور اللہ کے نافرمانوں کا رویہ ہے، مسلمانوں کا یہ رویہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، ہمارے لکھا ہی بس یہ بات ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مسجد نہیں آ سکتے، ہم تو نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم نیک کام نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیں یہ لوگ اپنی کمزوری چھپاتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہو وہ سارے کے سارے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ان سب کو تو ایک کمرے میں بند کر دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں نہ انہیں پانی دینا چاہیے، نہ انہیں کھانا دینا چاہیے، نہ انہیں کمرے سے باہر نکل دینا چاہیے۔ جب وہ کہیں پانی لاؤ تو کہیں ان سے اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہی یہ ہے، جب وہ کہیں کھانا لاؤ تو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہی یہ ہے۔ دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہے نا اپنی محنت کو، اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اپنے آپ کو کھپاتے ہیں۔ پیسہ کمانے کی بات ہو، سرمایہ کمانے کی بات ہو تو صبح سے شام تک دوڑتے ہیں پھرتے ہیں، وہاں یہ بات کبھی نہیں کرتے کہ بھائی اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا تو ہمیں مل جائے گا، ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے تو اس لیے ہم نوکری کرنے نہیں جا رہے۔ تو صرف اور صرف یاد رکھیں یہ شبہ شیطان نے ان کے ذہنوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ دنیا کے سارے امور اور سارے کاموں کو انجام دینے کے لیے وہ لوگ اپنی محنت کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، خود محنت کرتے ہیں، خود کام کرتے ہیں، لیکن جب باری دین کی آتی ہے تو وہاں پر اس شیطانی جال کو، اس شیطانی وسوسے کو آڑ بنا لیتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ہمارے لیے یہ لکھ دیا۔ ایسے سارے لوگوں کو میں کہتا ہوں باندھ کر رکھ دینا چاہیے اور انہیں دنیا کا کوئی کام نہیں کرنے دینا چاہیے، نہ انہیں کھانا ملے، نہ پانی ملے، نہ سرمایہ ملے، نہ انہیں دوڑ دھوپ کرنی پڑے، تو انہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دنیا کے سارے کام وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ان کے لیے پوری دوڑ دھوپ کرتے ہیں، پورا کھپتے ہیں ان کے لیے، لیکن جہاں دین کی بات آ جائے تو وہاں سستی کے ذریعے اپنی سستی کو بچانے کے لیے، اپنے گناہ کو بچانے کے لیے اللہ کے اوپر بات ڈال کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ روش مسلمان کی روش نہیں ہے۔ مسلمان سے متعلق تو یہی حکم ہے، آمنا و سمعنا و اطعنا، ایمان لے آیا، اب اس نے سننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ وہ ان باتوں کا جو ہے نا وہ اللہ نے جب دو راستے دنیا کے اندر دکھا دیے، وہدیناہ النجدین، دونوں راستے میں نے دکھا دیے کہ بدی کا یہ ہے اور اچھائی کا یہ ہے، ہر شخص اس کی طرف چل کے اپنی آخرت کو درست کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنے کی اور شیطانی وساوس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔